سورۃ صاد تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار۔ واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار۔ هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب۔ هذا ما توعدون ليوم الحساب۔ إن هذا لرزقنا ما له من نفاد۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی سورۃ صاد کی ان آیات مبارکہ میں اور سابقہ میں اپنے انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ آپ نے الحمدللہ پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات کا اللہ نے ذکر کیا۔ خلاصہ کے طور پر ایک بات یاد رکھ لیں کہ ان پیغمبروں کے واقعات اللہ نے کیوں بیان فرمائے۔ حالانکہ یہ انبیاء گزر چکے، ان کا زمانہ گزر چکا، ان کے واقعات گزر چکے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ یاد رکھے یہ ہے کہ صداقت نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ جب بھی حضور کا نام آئے نا درود شریف پڑھیں، پورا نہ پڑھ سکیں تو صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مولد جو ہے مکہ المکرمہ ہے، اور جس زمانے میں حضور پیدا ہوئے ہیں اس سے پہلے سب جاہلیت ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال گزر گئے، یعنی 6 صدیاں بیت گئیں، اور ان 600 سال میں اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا۔ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے بنو اسرائیل کے،
اس کے بعد اللہ نے نبوت منتقل کی من ولد اسرائیل الی ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں، اور آخری اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہاں مولد ہے یعنی سرزمین مکہ جو ہے، اس دور میں جو لوگ رہتے تھے گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے، وَإِنْ كَانُوا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلی گمراہی، شراب، ڈاکہ، زنا، نہب، غصب، زندہ اور لڑکیوں کا دفن کر دینا، بالکل ہر لحاظ سے جہالت، اور علمی لحاظ سے بھی جہالت کہ نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے نہ دین ہے۔ اور اس دور میں یعنی پڑھے لکھے آدمی جو ہے وہ ڈھونڈنے پڑتے تھے، ورنہ قوم امیین ہے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں بھیجا، اور امی کہتے ہیں الذی لا نکتب ولا نحسب، یعنی جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو۔ تو اس دور میں مکہ مکرمہ میں لکھنے پڑھنے والے انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، اور وادی ایسی تھی جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی باغ نہیں، کوئی اچھا موسم نہیں۔ یعنی بے آب ہو گیا، غیر ذی زرع۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے مولا آپ کے حکم کی تعمیل تو میں نے کر دی ہے کہ اپنے بچوں کو ایک ایسی جگہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی زراعت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بندہ نہیں۔ پھر قبیلہ جرہم آیا، اس کے بعد آہستہ 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 آبادی ہوئی، پھر قریش آئے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ رضاعت کے لیے بنو سعد میں آپ بی بی حلیمہ کے گھر تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ کی پوری زندگی شباب جو ہے مکے میں گزرا۔ 2 دفعہ آپ نے سفر فرمایا، ایک دفعہ آپ نے چاچے کے ساتھ ابی طالب کے ساتھ شام کے لیے تشریف لے گئے، اور ابھی آپ راستے میں تھے کہ راہب نے جب دیکھا تو اس نے ابی طالب سے کہا کہ آپ اپنے اس بھتیجے کو شام کی طرف مت لے جائیں، اس کو فوراً مکہ واپس کریں۔ آپ واپس آ گئے۔ دوسری دفعہ آپ نے سفر فرمایا تو بی بی خدیجہ کا مال تجارت لے کر بحیثیت ایک تاجر کے سامان لے گئے، وہاں بیچ دیا، وہاں سے خریدا، مکے میں آ کے بیچ دیا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی علمی سفر نہیں کہ آپ نے کوئی علمی اسفار کیے ہوں کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ جناب فلاں جگہ تشریف لے گئے فلاں، بالکل آپ کا سفر ہی نہیں ہے۔ 2 سفر ہیں، ایک میں راستے میں واپس آ گئے اور دوسرے میں کچھ سامان لے کے واپس آ گئے۔ تو ایک ایسا پیغمبر جو ایسے ماحول میں پیدا ہو کہ جہاں کوئی علمی ماحول ہی نہیں، علمی ماحول ہو تو بات بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، آپ بخارا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد جو تھے حضرت اسماعیل بڑے عظیم محدث تھے، اور انہوں نے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ اور حضرت حماد بن زید رحمت اللہ علیہ سے پڑھا ہے۔ باپ محدث ہے، اور ماں جو تھی آپ کی عابدہ زاہدہ مستجاب الدعوات۔ والد فوت ہو گئے، پرورش والدہ نے کی۔ اب والد بھی عالم، والدہ بھی عالمہ عابدہ۔ اللہ کی شان ہے کہ امام بخاری بچپن میں نابینا ہو گئے۔
اب والدہ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اس نے کہا کہ یا اللہ، میں نے تو سوچا تھا کہ اپنے اس بچے کو تیرے دین کا عالم بناؤں گی، تیری کتاب اور تیرے نبی کی حدیث پڑھاؤں گی، اور یہ اپنے والد کی مسجد پہ بیٹھے گا. اب یہ بیچارے معذور ہو گئے، نابینا ہو گئے. نابینا ہونا تو بہت بڑا مسئلہ ہے. تو آپ وہ رات دن رو کے دعا کرتی ہیں. ایک دن آپ تہجد کے وقت میں عبادت کرتے کرتے دعائیں مانگتے مانگتے سو گئے، اور خواب میں زیارت ہوئی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا آج ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں. خواب میں زیارت ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ بی بی اب مت رونا، اللہ نے تیرے بچے کی آنکھیں واپس کر دی ہیں. فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھی اور صبح کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو جگایا. کیا دیکھتے ہو؟ تو بالکل ٹھیک ہے، بالکل آنکھیں روشن ہیں. یکدم اللہ نے نظر لوٹا دی، اور نظر بھی پتہ ہے کیسی لوٹی کہ التاریخ الکبیر جو امام بخاری کی کتاب ہے وہ آپ نے چاند کی روشنی میں لکھی ہے. اس زمانے میں لائٹ تو تھی نہیں نا، خمکمیں یا بجلیاں تو نہیں جلتی تھیں. اللہ نے ایسی روشن کی آنکھیں کہ پوری کتاب روشنی چاند کی روشنی میں لکھ ڈالی. تو ایک علمی ماحول تو ہے نا. کمال تو یہ ہے کہ نہ ماحول علمی ہے، نہ مکان علمی ہے، نہ زمان علمی ہے، نہ وہاں کے لوگ علمی ہیں. اس میں النبی الامی پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے خود بھی کبھی نہیں پڑھا لیکن ساری کائنات کو پڑھانے والے بن گئے. النبی الامی. ماں کی نسبت کیوں کی جاتی ہے امی؟ یعنی ماں کے بچہ جب پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو کچھ پڑھا ہوا نہیں ہوتا، اس لیے کہتے ہیں امی. اچھا، اور یہ بات بھی یاد رکھیں، جب کسی عام آدمی کو لفظ امی سے یاد کرو گے تو یہ توہین ہوتی ہے، مذمت ہوتی ہے. یار یہ تو امی ہے، پڑھا لکھا نہیں، جاہل ہے. لیکن یہی لفظ جب غیر سے لگے تو مذمت ہے، میرے مدنی سے جڑے تو مدح ہے. تم نے کانٹوں کو چھوا تو گلستہ کر دیا. کہ النبی الامی، اور ایسا امی کہ جو ساری دنیا کو پڑھا دے. اچھا، اور بڑے سے بڑا عالم ہو، بڑے سے بڑا محدث ہو، بڑے سے بڑا فقیہ ہو، لیکن پڑھا ہوا کبھی بھول تو جاتا ہے نا، انسان ہے نا. لیکن اس نبی الامی کو اللہ نے فرمایا میں آپ کو ایسا پڑھاؤں گا فلا تنسا، پھر بھولیں گے بھی نہیں آپ. سنقرئک فلا تنسا. ہاں، میں اگر خود چاہوں تو بھلا دوں. اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو اس لیے اب جب حضور سرزمین مکہ میں پیدا ہوئے ہیں اور دائیں بائیں کوئی پڑھا لکھا بندہ نہیں، کوئی خاندان پڑھا لکھا نہیں. باپ پہلے فوت ہو گئے، ماں بعد میں فوت ہو گئے. قبیلہ بنو سعد میں گئے، وہاں بھی کوئی پڑھا لکھا نہیں. نبی بھی حلیمہ پڑھی لکھی ہیں، نبی بھی آمنہ پڑھی لکھی ہیں. اس کے باوجود حضور کو جب نبوت ملتی ہے تو آپ کبھی آدم کا قصہ سناتے ہیں، کبھی نوح کا قصہ سناتے ہیں، کبھی آپ حضرت داؤد کا قصہ سناتے ہیں، کبھی سلیمان کا قصہ سناتے ہیں، کبھی ابراہیم کا قصہ سناتے ہیں، کبھی اسماعیل کا قصہ سناتے ہیں. تو یہ بات دلیل تھی اس بات کی کہ یہ خبر دینے والا اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کوئی اور خبر دے رہا ہے. بڑے سے بڑا پڑھا لکھا آدمی ہو، چلو زمین کی خبر ڈھونڈ لے، آسمان کا کیا پتا. بھئی آج چاند پر بڑے سے بڑا ترقی کر لے کہ چاند پہ پہنچ گئے. چاند پہ پہنچ گئے. چاند تو آسمان زمین کے درمیان میں، وہ آسمانوں پہ تھوڑا ہے چاند.
اور ابھی بھی قوم جو ہے وہ اس میں صرف اپنی علمی برتری بتلانے کے لیے جی ہم چاند پہ پہنچ گئے، اب ہم مشتری پہ جا رہے ہیں، ان سارے مصریف کو یعنی آپ اندازہ کر لیں اور ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں کہ جتنا ان ملکوں نے چاند کو مسخر کرنے پہ پیسہ خرچ کیا ہے اور فائدہ کیا ہوا؟ چلو یہی ہمیں بتا دیں، اتنے پیسے اگر پوری دنیا کے غریبوں کو دے دیتے ایک بندہ بھی بھوکھا نہ مرتا۔ فائدہ کیا ہوا اس سے؟ چلو چاند پہ جی پہنچ گئے، کیا ہو گیا پھر؟ کوئی نتیجہ بتائیں نا کہ چاند پہ پہنچنے کا یہ نتیجہ نکلا، ملکوں کو یہ فائدہ ہوا، عوام کو یہ فائدہ ہوا، انسانوں کو یہ فائدہ ہوا۔ ایک برتری ہے، تفاخر ہے، تکبر ہے کہ ہم نے ٹیکنالوجی میں اتنی ترقی کر لی ہے۔ بھئی اس ترقی کا پھل تو ملنا چاہیے نا کسی کو۔ اس لیے اسلام ان بکھیڑوں میں اپنے بندوں کو ڈالتا ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہارا کام ہی نہیں ان چیزوں میں پڑھو، بس علامات وبالنجم، یہ علامات ہیں، راستے کے فیصلہ اندازہ کر سکتے ہو، مشرق ہے، شمال ہے، مغرب ہے، سردی ہے، گرمی ہے، پھلوں کا پکنا ہے، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں، زینت ہے، ستارے ہیں، شیاطین کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے، بس اس سے زیادہ بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ان علوم میں یاد رکھو، اگر امت کا یا انسانیت کا فائدہ ہوتا تو جس پیغمبر نے اپنے نبی کو 7 آسمانوں سے بھی اوپر، سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر لے گئے، وہ چاند پر بھی بٹھا دیتے۔ کیا مشکل بات تھی جناب؟ جس پیغمبر کی انگلی سے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اس چاند پر بھیجنا مشکل تھا، لیکن کوئی فائدہ؟ لیکن حضور کو آسمانوں پہ لے گئے، معراج کرایا، کتنا بڑا فائدہ ہوا؟ 1,24,000 پیغمبر سے ملاقات ہوئی۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ امت نے جنت نہیں دیکھی تھی، اللہ نے فرمایا امت تو اپنے وقت پہ دیکھے گی، آپ پہلے دیکھ کے امت کو بتا دیں کہ میں نے جنت دیکھی ہے۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ جہنم کا ذکر تو ہے لیکن جہنم کسی نے نہیں دیکھی، اللہ نے آپ کو جہنم بھی دکھلا دی۔ سدرۃ المنتہا کسی نے نہیں دیکھا، اللہ نے آپ کو سدرۃ المنتہا بھی دکھا دی۔ اور کتنا بڑا فائدہ ہوا کہ حضور نے ادب پیش کیا، آداب پیش کیے، نیاز پیش کی، اللہ نے سلام فرما دیا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ نبی کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی تم میرے دربار میں اگر نیاز مندی پیش کر رہے ہو تو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ میرا اللہ مجھ پہ تو سلام ہو گیا، میری امت فرمایا ان کو بھی کہہ دو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ لیکن یہ مقام معراج تھا کہ نبی اللہ سے ہم کلام ہے۔ اللہ نے فرمایا آگے امت کو سمجھا دو، کہیں دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ ایک ہے اوپر گیا تو آپ تھا اور نیچے آیا تو آپ تھا۔ فرمایا نہ اتنے مرتبے کے بعد بھی اشہد اللہ الہ الا اللہ، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ، واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ چاہے معراج ہو جائے، چاہے سدرۃ المنتہا سے گزر جائے، چاہے اللہ کا لقاء ہو جائے، چاہے دیدار رب سے آشنا ہو جائے، لیکن ہے میرا بندہ، عبدہ ورسولہ۔ یا اللہ ہم نے یہ اقرار تو کر لیا، تو فرمایا پھر سب سے بڑا اعزاز تو یہ ہے کہ جس نبی کی وجہ سے تمہیں سلام ملے ہیں اس پہ درود بھیجو، اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ ہم نے درود بھی بھیج دیا، پھر مانگو، کیا مانگتے ہو؟ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ تو کتنا امت کو فائدہ ہوا کہ نماز نہ ہوتی تو بندہ رب سے جڑتا نہ، نماز نہ ہوتی تو مومن کو معراج نہ ملتا، نماز نہ ہوتی تو مومن کو طہارت و پاکیزگی کا سبق نہ ملتا۔ حضور کے جانے کا تو فائدہ ہوا، ان شیطانوں کے جانے کا کیا فائدہ ہے؟ مجھے بتائیں نا، سمجھا دیں، کوئی پڑھا لکھا آدمی سمجھا دے کیا فائدہ ہے؟
اور جو ملک اس دوڑ میں مبتلا ہوئے آخر بھوکے ہو کے مر گئے. آخر میں دیوالیہ انشاءاللہ. اللہ نے فرمایا تم تقابل کرنا چاہتے ہو، خدا کی بڑائی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو، یہ تو میری مرضی ہے، میں چاہوں تو فرعون کو بھی 300 سال تک تکلیف نہ ہو. وہ جو انسانوں کا قاتل تھا فرعون، بچوں کا قاتل تھا، معصوم بچوں کا قاتل تھا، اس کو اتنی بڑی میں طاقت دے دوں. لیکن فرمایا کہ جب میں نے پکڑنا کہ چاہا فرعون کو، پھر کیا ہوا؟ صرف ایک پانی کا غوطہ لگا تو جناب کی خدائی بھی ختم اور اکڑ بھی ختم. آمنت برب موسیٰ و ہارون، تم بھی اسی طرح مانو گے ایک دن خدا کو، لیکن جیسے فرعون کے کام نہ آیا تمہارے بھی کام نہیں آئے گا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ سب سے بڑی بات، ورنہ دیکھیں نا قرآن حضور کی امت کے لیے اترا ہے، اس میں سب کا انبیاء کی ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ جس پیغمبر کا یعنی زیادہ تعلق ہے اس کا قصہ زیادہ ذکر کیا گیا. اب آدم چونکہ ابو البشر ہیں، ہر آدمی سے تعلق ہے، آدم کا قصہ کئی دفعہ آیا. ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک ایسے مقام پہ ہیں کہ یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، مکے کے مشرک بھی مانتے تھے کہ ہم بھی ابراہیم کی ملت پہ ہیں. سب دعویٰ کرتے تھے، وہ کہتے تھے ہم بھی ابراہیم کے طریقے پہ ہیں، ہم بھی ابراہیم کے طریقے، ہم بھی ابراہیم کے طریقے پہ. یہ تو اللہ نے بتلایا نا کہ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، بدبختو ابراہیم نہ یہودیت پہ تھا نہ نصرانی، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ سب سے منہ موڑ کے ایک اللہ کو ماننے والا تھا. وما کان من المشرکین، نہ وہ مشرک تھا. اس نے بت توڑ ڈالے، تم نے اس کے گھر میں 360 بت رکھا ہوا ہے اور تم ابراہیم کے طریقے پہ ہو. ابراہیم علیہ السلام ایمان سے کہ بتوں کے توڑنے والا تھا یا بتوں کو جوڑنے والا تھا؟ اور مشرکین مکہ جوڑنے والے تھے. تو آج بھی یہی ہے نا، قبر پہ سجدہ ہے لیکن کہتے نہیں ہم مسلمان ہیں. وہ بھی تو یہی کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے صرف ہم مسلمان نہیں، ہم ملت ابراہیم پہ ہیں. دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کے گھر کے ہم مجاور ہیں، کعبہ ہم نے بنایا ہے، زمزم ہم نے نکالا ہے، اور پھر حجاج کی ہم خدمت کرتے ہیں، اور ہم خود حج کرتے ہیں، مینا جاتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، عرفات جاتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. ہم تو دین ابراہیم پہ. اور دین ابراہیم پہ ہو اور 360 بت بھی رکھا ہوا ہے. جیسے آج کا جاہل ہے، سجدہ قبر پہ کرے گا، منت قبر کی مانے گا، درخواست پیر سے کرے گا، پکارے گا پیر کو اور کہ ہیں ہم واحد پکے مسلمان ہیں. جی وہ تو مشرک تو بت پوجتے تھے، ہم تو پیر پوجتے ہیں، بت تھوڑے پوجتے ہیں. ہم وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے. ہم جناب بتوں کی عبادت تو نہیں کرتے، ہم تو بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں. بت اللہ کے دشمن تھے، یہ اللہ کے پیارے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ قصہ انبیاء ذکر کرنے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ صداقت محمد مصطفیٰ. کہ حضور نے خبر دی، چلو آپ کو آدم کا قصہ معلوم نہیں ہو سکتا لیکن یوسف کا قصہ معلوم کرنا تو مشکل نہیں. آج کل تو کمپیوٹر کا زمانہ ہے نا، ایک کلک کریں اور ساری کتابیں سامنے آ جائیں. تو اللہ کے پیغمبر نے جو خبر دی یوسف علیہ السلام کی، خواب کی، ان کے بھائیوں کی، آپ کے کنویں میں ڈالنے کی، مصر میں جا کے بکنے کی، عزیز مصر کے خریدنے کی، امرات العزیز کے ڈورا ڈالنے کی، پھر آپ کا جیل میں جانے کی، پھر خواب کی تعبیر دینا، پھر واپس آنا، پھر تخت پہ بیٹھنا، بھائیوں کا آنا، یہ سارا واقعہ اس پیغمبر نے سنایا جو زندگی میں کبھی مصر نہیں گیا. آج تمہارے پاس کمپیوٹر ہے نا، کوئی غلطی نکالو نا کہ نہیں 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 حضور نے جو واقعہ سنا وہ یوں نہیں ہے. یوسف علیہ السلام مصر میں نہیں تھے، وہ تو ہندوستان میں رہتے تھے. کوئی بات غلط ثابت کرو نا. یہ تو تمہارے قریب کا قصہ ہے نا. اللہ کے پیغمبر مکے میں ہیں اور خبر دیتے ہیں غلبت الروم
وفی ادنی الارض ومن بعد غلبہم سیغلبون۔ اللہ فرماتے ہیں مکے والو، اے میرے صحابہ، آج روم شکست کھا گئے، اہل کتاب شکست کھا گئے، فارس کے مشرک غالب آ گئے، لیکن عنقریب وقت آئے گا کہ پھر روم غالب ہو جائے گا۔ آپ مکے میں بیٹھے ہیں، خبر روم کی دے رہے ہیں۔ رحمت دو عالم جب ہجرت کی رات تشریف لے جا رہے ہیں، آج جو مقام رابغ کہلاتا ہے، یہ حضور کے زمانے میں بھی رابغ تھا، یاد رکھیے وہی راستے ہیں۔ رابغ ہے، عصفان ہے، وادی صرف ہے، وادی قدید ہے، اسی طرح جموم ہے، اسی طرح تیمہ ہے، بدر صغرا ہے، بدر کبرا ہے، بیر روحا ہے، علی تیمہ ہے، ابیار ماشی ہے، ابیار علی ہے، سب وہی راستے ہیں جس پہ میرے محمد مصطفیٰ نے سفر کیا۔ سب کتابوں میں ذکر موجود ہے۔ اسی رابغ کا سردار ہے سراقہ ابن مالک۔ جب گھوڑا دوڑا کے حضور کو پکڑنا چاہا، گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے، اس وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ سفر کرنے والوں ٹھہر جاؤ، اب میں تمہارا دشمن نہیں۔ حضور نے اونٹنی روک دی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اونٹنی روک دیا، آپ اترے۔ سراقہ آیا، اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا تھا کہ مکہ مکرمہ سے حضرت محمد مصطفیٰ اور ابی بکر نکلے ہیں، قریش نے 100 اونٹ دینے کا اعلان کیا ہے، جو پکڑ کے لائے یا خبر حاصل کرے۔ آج بھی انعام رکھے جاتے ہیں نا، اللہ والوں کو پکڑ لائے تو انعام ملتا ہے نا، یہ آج کی بات نہیں، پرانی بات ہے۔ 100 اونٹ کا انعام تھا، میں پکڑنے کے لیے آیا تھا، لیکن میرا اونٹ گھس گیا زمین کے اندر۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ واقعی کوئی نرالی شخصیت ہیں، لہذا میں نہیں جانتا آپ رسول اللہ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، میں نہیں مانتا، لیکن میرا وعدہ ہے اب نہ آپ کو نقصان پہنچاؤں گا اور نہ اس رستے سے آپ کے دشمنوں کو آپ کے پیچھے آنے دوں گا، آپ جائیں اطمینان سے سفر کریں۔ معجزہ دیکھا نا، دل تو ایک دفعہ ہل گیا نا، اسلام نہیں لایا، مسلمان نہیں ہوا۔ حضور نے فرمایا سراقہ دیکھو، تم میرے ساتھ اتنا بڑا وعدہ کر رہے ہو کہ میری حفاظت کرو گے، میرے دشمنوں کو روکو گے، تو آج میں بھی اس جنگل میں، صحرا میں اور اس عالم میں کہ خود ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اپنی قوم کا مقابلہ بھی نہیں کر سکا، میں بھی تمہیں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، فارس بادشاہ کا ملک ختم ہوگا اور میرے ماننے والے فتح کریں گے، اور مال غنیمت میں بادشاہ کے ہاتھ کے کنگن آئیں گے جو اللہ تمہیں پہنائے گا۔ اب ایمان سے کہیں یہ کوئی بات عقل میں آنے والی ہے کہ انسان مکے اس کے مشرکوں سے ڈر کے تو ہجرت فرما رہے ہیں؟ سراقہ کہتا ہے میرے دماغ میں کوئی بات آئی نہیں، کوئی بات آ ہی نہیں سکتی تھی۔ میں نے کہا اچھا جناب ٹھیک ہے، جو ہوگا سو ہوگا، لیکن میں سوچتا رہا کہ جو بندہ مکے والوں سے مقابلہ نہیں کر رہا، وہ مجھے خبر دے رہا ہے کہ روم فارس فتح ہوں گے اور پھر ہمارا ملک ہوگا، مال غنیمت ہوگا، اس میں بادشاہ کے کنگن ہوں گے اور وہ بھی تمہیں ملیں گے۔ میں جس نبی کو مانتا نہیں، وہ مجھے بادشاہ کے کنگن پہنا رہا ہے۔ دیکھو آپ ایمان سے کہیں وہ عقل مانتا ہے ایسی بات؟ زیادہ اسی لیے کافر کہتے تھے نا کہ چھوڑو یار، حضور پاک نعوذ باللہ شاعر ہیں، شاعرانہ باتیں کرتے ہیں، ورنہ یہ ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیں اللہ کی شان کے سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر کی خلافت کا دور ہے، اور مسلمانوں کے فوج نے، صحابہ کی فوج نے، محمد مدنی کے پروانوں نے فارس اور روم کو اپنے قدموں کے نیچے روند ڈالا ہے، اور مال غنیمت آیا، اس میں اسی بادشاہ کے کنگن آئے۔ سراقہ مسلمان ہو چکا تھا، حضرت عمر نے فرمایا آئیں نا سراقہ، حضرت سراقہ کہاں ہیں؟ بلایا گیا، فرمایا صدق رسول اللہ، میرے محمد نے سچ کہا تھا کہ نہیں، آؤ تم پہنو یہ کنگن۔
اب مولوی تو پھر ویسے شروع کر دیتے ہیں جی کنگن پہننا جائز ہے، وہ تو ایک پیشین کو ہی پوری ہونی تھی، یہ تھوڑا ہے کہ ہمیشہ پہنے رکھو۔ ہمارے ہاں یہ بڑی مصیبت ہے نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ویسے شروع کر رہے ہیں۔ اچھا جی وہ کنگن تھے، اور پھر مرد کنگن بھی اس زمانے میں بادشاہ پہنتے تھے، ہمارے نواب بہاولپور کے جو باپ دادا گزرے وہ بھی زیور پہنتے تھے۔ یہ تو آپ نے عام سنا ہوگا کہ تاج برطانیہ میں کوہ نور کا ہیرا لگا ہوا تھا، یہ تو بادشاہوں کے آداب تھے۔ اور سراقہ کے ہاتھ میں ڈالنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ سراقہ استعمال کریں، حضور نے ایک دفعہ خود ایک ریشمی جوڑا آیا حضرت عمر کو دیا، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ریشم تو مردوں کے لیے حرام ہے، آپ نے تو خود حرام کی ہے کہ ریشم کا کپڑا خالص ریشم مرد نہیں پہنتا، آپ مجھے ہدیہ دے رہے ہیں۔ فرمایا عمر اللہ نے تمہیں اتنی عقل بھی نہیں دی تھی، ہدیہ دینے کا معنی یہ ہے کہ تم پہنو، گھر والی کو دے دینا، عورت کے لیے تو حلال ہے نا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ واقعات جو ہیں یہ دلیل ہیں صداقت محمد مصطفیٰ، کہ اب حضور خبر دے رہے ہیں کہ نمرود تھا، حضور خبر دے رہے ہیں کہ فرعون تھا، حضور خبر دے رہے ہیں کہ قارون تھا، حضور خبر دے رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک کلمہ کہا، اللہ نے حکم دیا جاؤ میرے بندے کے پاس سبق پڑھو، حضور تو وہاں تھے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ نے یاد رکھو، ورنہ کیا ضرورت تھی قرآن میں انبیاء کا قصہ بیان کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ ساری ملتیں مانتی ہیں، اس لیے قرآن نے کئی مقام پہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا کہ مکے کے مشرکو، تم جو دعویٰ کر رہے ہو ملت ابراہیم کا، جھوٹ بولتے ہو، ابراہیم کا وارث تو محمد مصطفیٰ ہے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوا، تم تو جھوٹ بولتے، تم تو مشرک ہو۔ تو اس لیے اللہ نے انبیاء کے واقعات بیان فرمائے۔ یاد رکھو پہلا فائدہ کیا ہوا؟ صداقت محمد مصطفیٰ، صداقت نبوت محمد مصطفیٰ، صداقت رسالت محمد مصطفیٰ، صداقت اخبار محمد مصطفیٰ کے جو نبی پاک نے خبر دی ایک لفظ بھی ادھر ادھر نہیں۔ ایک فائدہ۔ نمبر دو، دوسرا فائدہ انبیاء کے ذکر کا کیا ہے؟ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی تاکہ آپ کے دل کو تسلی ہو، تثبت ہو، آپ کا اطمینان ہو کہ جیسے آج مجھے تکلیفیں پہنچا رہی ہیں ہر پیغمبر کو پہنچی، اور جیسے آج قوم میری تکذیب کر رہی ہے، کبھی کہتے ہیں جادوگر ہو، کبھی کہتے ہیں شاعر ہو، کبھی کہتے ہیں کاہن ہو، میرا محبوب مت گھبرایا کریں، اسی طرح ہر قوم کہتی آئی ہے۔ اور پھر ان پیغمبروں نے بھی دشمن کی تکذیب پر صبر کیا، آپ بھی صبر کریں، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ حضور کے دل کو اطمینان۔ تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ مومنین کے قلوب کو بھی تسلی ہو، کہ صحابہ بھی حیران ہوتے کہ ابھی حضور تو دعوت توحید دیتے ہیں، یہ کافر تکذیب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ ہوتا آیا ہے، جب بھی کوئی حق کا دائی آیا، پیغمبر آیا، پیغمبروں کے وارث آئے، علماء آئے، انہوں نے حق کی دعوت دی تو دنیا میں تکذیب کرنے والے کھڑے ہیں۔ تو یہ اس کا تیسرا فائدہ ہے۔ اور چوتھا فائدہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر کر کے اللہ پاک نے یہ امت نبی کو اور پوری انسانیت کو سبق دیا ہے کہ میرا مدنی کسی پیغمبر کی تردید کرنے نہیں آیا بلکہ سب کی تصدیق کرنے والا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو آپ سے پہلے کتابیں ہیں ان کی تصدیق، جو پیغمبر ہیں ان کی تصدیق، اور اجمالی طور پر تمام پیغمبروں پہ ایمان۔
لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ نہیں کہ ایک پر ایمان لائیں اور ایک میں نہ لائیں، جیسے یہودی حضرت موسیٰ پہ ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پہ نہ لائے، عیسیٰ علیہ السلام نصارہ عیسیٰ پہ ایمان لائے یہودی حضرت موسیٰ پہ نہ لائے۔ یہ شان امت محمد مصطفیٰ ہے کہ سارے انبیاء پر ایمان ہے، اجمالی طور پر سارے انبیاء پہ ایمان ہے، لیکن تفصیلی طور پر ہم تابع ہیں شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ اچھا، اسی طرح اور اس میں یہ فائدہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ حضور بیٹھے ہیں غار میں، جبریل وحی لے کے آتا ہے، جبریل کو تو کسی نے نہیں دیکھا، جب جبریل وحی لے کے آیا ہے تو کسی نے نہیں دیکھا۔ اچھا، کبھی اگر جبرائیل انسان کی شکل میں بھی آ جائے تو کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ جبریل آئے نا حضور کی خدمت میں، سوال کیا مل اسلام مل ایمان مل احسان، جب چلے گئے حضور نے فرمایا جانتے ہو کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ علیہ السلام نے نہیں پہچانا، کو مسافر باہر کا، فرمایا جبریل اتاکم جبرائیل یعلمکم دینکم، اللہ نے جبریل کو بھیجا تھا تاکہ تمہیں دین سکھائے، کہ وہ سوال کریں نبی جواب دیں اور صحابہ سیکھ لیں۔ تو اب جب جبریل نظر نہیں آتا ہے تو کیا دلیل ہے کہ آپ پر یہ وحی آئی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اچھا تو موسیٰ علیہ السلام پہ تو مانتے ہو، اس کو نبی مانتے ہو، اس پہ جو وحی آئی تھی تو موسیٰ پہ وحی آ سکتی ہے تو محمد مصطفیٰ پہ بھی آ سکتی ہے۔ تم یہ بات تو مانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بات کی تھی، تو اگر موسیٰ علیہ السلام کر سکتے ہیں تو محمد مصطفیٰ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے آپ کی ہر لحاظ سے تائید بھی ہے، تصدیق بھی ہے، تطمین بھی ہے، تثبیت بھی ہے، اور سابقہ انبیاء کے ذکر میں ہمارے لیے ہدایت کے راستے بھی۔ اس لیے آج کے سبق میں اللہ نے اجمالاً واقعات بیان کیے، یاد رکھو کبھی تفصیل ہوتی ہے کبھی اجمال ہوتا ہے، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ واقعہ زیادہ تفصیل اور کبھی اجمال سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا، کبھی تو بعض انبیاء کا صرف نام لے لیتے ہیں، کوئی واقعہ نہیں، جیسے حضرت الیسع ہے صرف نام ہے قرآن میں اور کوئی واقعہ نہیں۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا نام بھی نہیں لیتے۔ دیکھو نا، آپ پیغمبر تو 1,24,000 ہیں، 313 اللہ کے رسول ہیں، لیکن قرآن میں تو صرف 25 کا نام ہے، اللہ نام بھی نہیں لیتے۔ اجمالی بیان کرو، رسلا مبشرین ومنذرین، میرا مدنی ہم نے رسول بھیجے جو ایمان والوں کو بشارت دینے والے، کافروں کو ڈرانے والے رسول، بس نام ہے ہی نہیں، اجمال۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور میرے نبی بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ہم نے آپ کو قصہ ہی نہیں سنایا، صرف نام۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے دیکھے نا کتنی تفصیل سے حضرت داؤد کا قصہ آیا، کتنی تفصیل سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ آیا، پھر کتنی تفصیل سے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ آیا، لیکن آج کی آیات میں بڑا اختصار ہے اور اجمال ہے۔ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ پورا قرآن کو جب پڑھو نا غور کیا کرو، 2 آیتیں پڑھو لیکن غور کرو، تدبر کرو قرآن میں، ایک عادت بنا لو کہ روزانہ 2-3 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیا کرو۔ اور اس میں کہا دیکھا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، یاد کر میرے بندے، یاد رکھو کون؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب، یہ کیا ہے اللہ کے؟ کیا ہے اللہ کے؟ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، کیوں ڈرتے ہو؟ میں تو اللہ کے نور ہیں، نور کے ٹکڑے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ہے میرے؟
وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، میرے بندے، معلوم ہوا نبی سب اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہیں، بشر ہیں، عبد ہیں۔ اچھا پھر ترتیب دیکھیں، قرآن کی ترتیب پہ غور کریں۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اس کو کہتے ہیں من الاعلیٰ الی الادنیٰ، یاد رکھیں، اس کو کہتے ہیں ترتیب من الاعلیٰ یعنی اوپر سے نیچے۔ تو بڑا درجہ کس کا تھا؟ ابراہیم، پھر ابراہیم کا بیٹا کون ہے؟ اسحاق، پھر اسحاق کا بیٹا کون ہے؟ تو جس کا بندہ زیادہ بندہ اونچا تھا اس کا پہلے ذکر کیا، اس کے بعد پھر دوسرا ذکر کیا، اس کے بعد پھر تیسرا ذکر کیا۔ اس کو کہتے ہیں ترتیب من الاعلیٰ الی الادنیٰ۔ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ، پہلے مقربین کا ذکر آیا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، پھر اصحاب الیمین کا ذکر آیا۔ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، پھر ان کا ذکر آیا جو تکذیب کی، یہ اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف آ رہے ہیں۔ اچھا کبھی بالعکس ہوتا ہے، ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف جاتے ہیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں، کتنا بڑا مقام ہے کہ ابراہیم بھی نبی، بیٹا بھی نبی، اس کا بیٹا بھی۔ اچھا یہاں تو تین کا ذکر ہے نا، پھر یعقوب کا بیٹا یوسف بھی نبی، یعنی اللہ دینے پہ آئے ایک گھر میں نبی ہیں۔ جیسے تمہارے گھر میں 3-4 ممبر بن جاتے ہیں نا، کتنا کرتے ہیں کہ جی ایک گھر میں 4 کاؤنسلر ہیں، 4 ناظم بن گئے ہیں، 3 MPA بن گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ تو دھیرے کے برابر بھی نہیں ہوتے، شان تو یہ ہے کہ نبی بن گئے ہیں۔ وہ تو انگریزی نظام کی پیداوار ہیں، جس کے بعد پیدا ہو گیا بن گیا، جن کے بعد نہیں تھا ہار گیا۔ مقام تو یہ ہے نا، اس لیے اب حضور نے کیسے تعریف فرمایا، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کہ کریم، کریم کا بیٹا، کریم کا بیٹا۔ صحابہ کو سمجھنا، فرمایا یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، یہ کریم ہے کہ حضرت یوسف بھی نبی ہے، باپ یعقوب بھی نبی ہے، اس کا ابا اسحاق بھی نبی ہے، پھر ابراہیم بھی۔ اچھا یہاں صرف یعقوب کا ذکر ہے، اسماعیل کا ذکر نہیں۔ اللہ نے اسماعیل کا ذکر علیحدہ کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں جیسے ابراہیم کا باقاعدہ ذکر ہے، اسماعیل کا ذکر ہے، اس کی قربانی کا ذکر ہے، اس کا مینا میں جانے کا ذکر ہے، اس کا لیٹنے کا ذکر ہے، ابے کا چھری پکڑنے کا ذکر ہے، پھر اللہ کی طرف سے فدیہ دینے کا ذکر ہے۔ وجہ کیا تھی کہ اسحاق کا بڑا شان ہے، لیکن اسماعیل کی شان نرالی ہے کہ اس کے ولد میں اللہ نے محمد مصطفیٰ کو رکھا۔ اسحاق بھی نبی ہے، لیکن اسحاق کا بیٹا یعقوب بھی نبی ہے، پھر یوسف بھی نبی ہے، لیکن اللہ نے اسماعیل میں سے جو نبی دیا ہے وہ در یتیم ہے، وہ یکتا ہے، اس کا مقابلہ نہ کوئی نبی کر سکتا ہے نہ رسول کر سکتا ہے۔ وہ سید الانبیاء والمرسلین ہے، وہ امام الاتقیاء والمتقین ہے، وہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اس کا ذکر علیحدہ کیا، یہاں صرف 3 کا ذکر ہے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولَى الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اللہ فرماتے ہیں وہ ہاتھوں والے تھے، وہ آنکھوں والے تھے۔ کیا مانا؟ ہر آدمی ہاتھوں والا ہوتا ہے؟ آپ کے ہاتھ نہیں ہیں، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، تو پھر اولل-الایدی والابصار کا کیا مانا ہے؟ وہ ہاتھوں والے، وہ آنکھوں والے، یہ تو سب کے ہوتے ہیں نہیں؟ یاد رکھیں قرآن اشارہ کرتا ہے اولل-الایدی،
یعنی قوت عملیہ کے اندر ان کا مقام تھا، والابصار قوت علمیہ کے اندر ان کا مقام تھا کہ اللہ نے ان کو قوت عملیہ قوت علمیہ دونوں قوتیں عطا کی، اور وہ دونوں قوتیں اللہ کی بندگی میں خرچ کی۔ اور العید کا معنی ہوتا ہے یعنی قوت عملیہ، اور ابصار کے جیسے آپ کہتے ہیں یار یہ آنکھوں والا ہے، مانا علم والا ہے، یہ اندھا نہیں ہے۔ اندھا تو وہ ہوتا ہے نا جو جاہل ہو، انہا لا تعمل الابصار ولکن تعمل الابصار التی فی القلوب۔ اللہ نے فرمایا نہ میرے پیغمبر شان والے تھے، ان کی قوت عملیہ بھی تھی، قوت علمیہ بھی تھی، اور دونوں قوتیں میری بندگی کے لیے تھی، اس لیے تو میں نے کہا وہ میرے بندے سے۔ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار والله أعلم۔ کہتے ہیں جی کہ مکہ میں اگر اس نے عید الفطر کی ہے یا شوال کیا ہے اس پہ حج فرض ہوگا؟ بالکل نہیں۔ یاد رکھو حج صاحب استطاعت پہ فرض ہوتا ہے، چاہے وہ مکے میں نہ بھی آئے۔ اگر اس کے بعد اتنا مال ہے، حیثیت ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، حج فرض ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ مکے میں شوال آ گیا تو حج فرض ہو گیا۔ آپ عمرے پہ آئے ہیں، عمرے کا ویزا ہے، عمرہ کر لیا، ٹھیک ہے واپس جائیں، جب اللہ توفیق دے گا، اگر اللہ حج فرض کرے گا تو اسباب بھی پیدا کرے گا۔ یہاں عید پڑھنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اچھا اس کا معنی تو یہ ہوا ایک آدمی اگر مکے میں رہتا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، پھر اس پہ حج فرض نہیں ہوگا چونکہ عید ہی نہیں پڑھی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے بنا رکھا ہے۔ ویسے یہ الگ بات ہے کہ شوال سے حج کے مہینے شروع ہو گئے، اشہر حج ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، الحج اشہر معلومات۔ میں نے مدینہ منورہ سے عمرہ کر لیا ہے اور میری حج کی درخواست بھی منظور ہو گئی ہے، میرا کون سا حج ہوگا؟ جو چاہو کرو، اب تو آپ اپنے وطن چلے جائیں گے نا، عمرہ کر کے آپ واپس چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ اب جب آؤ گے تمہاری مرضی، قران کرو، تمتع کرو، حج افراد کرو، جو مرضی ہے کرو۔ کہتے جی کہ ہم مکے میں رہتے ہیں، اگر ہم عمرہ کرنا چاہیں تو اپنے گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر لیں، بالکل نہیں۔ اگر مکے میں رہنے والا عمرہ کرنا چاہے تو اس کو لازماً حد حرم سے باہر جانا ہوگا۔ دیکھو نا بی بی عائشہ جب حضور حج کر کے آئے تو معابدہ میں مکے میں تو موجود تھی نا، پھر بی بی کو تنعیم بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضور فرماتے احرام باندھو، جاؤ عمرہ کرو۔ تو لازم ہے کہ وہ حد حرم سے باہر نکلے، یعنی اب یہ اس کی مرضی ہے، تنعیم جائے، جیرانہ جائے، عرفات جائے، شمیسی جائے، یعنی حد حرم کے باہر ہل سے جا کے احرام باندھے۔ دعا کرو اللہ ہمارے دلوں سے ضد نکال دے، اللہ آپس کے جھگڑے دور کر دے۔ اب دیکھو نا، نہ مانے تو بی بی عائشہ کا عمرہ بھی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں وہ مجبوری تھی، اور مانے تو کہتے ہیں گھر سے احرام باندھ کے عمرہ کر۔ اب کیا کرے آدمی؟ اللہ ضد سے بچا لے، اللہ پاک صحیح اتباع کتاب و سنت نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں کہ جو آدمی ہے قرآن بھی پڑھتا ہے، دین کا کام بھی کرتا ہے، گھر میں اس کے جوان بیٹی بیٹھی ہے، حرام کھاتا ہے۔ کیوں حرام کھاتا ہے؟ جس کی بیٹی جوان ہو جائے وہ حرام کھاتا ہے؟ اچھی بات ہے، رشتہ نہ ملے کیا کرے؟ لڑکی کو گولی مار دے، اٹھا کے باہر پھینک دے، کیا کرے؟ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، تم کیوں الزام لگاتے ہو؟
وہ جانے، اس کا خدا جانے. اس کو بھی تو پتا ہے کہ لڑکی بالغ ہو جائے شادی کرو. لیکن بعض اوقات بڑے بڑے گھروں کے علماء کے گھروں کے رشتے بھی نہیں ہوتے. اللہ کی مرضی ہے. میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، اللہ پاک آسانی کرے اور سب کو حرمین الشریفین نصیب کرے. کہتے جی کہ میرا باپ جو ہے 18 رمضان المبارک کو فوت ہو گئے. ان کے ذمے باقی روزے ہیں. جب فوت ہو گئے تو روزے کیوں ذمے ہیں؟ نا مردہ بھی روزے رکھتا ہے کیا؟ اللہ کے بندے، مردے کے ذمے کیسے روزے ہو گئے؟ یا تو 18 رمضان تک بیماری کی وجہ سے جو روزے نہیں رکھ سکے وہ ان کے ذمے تو ہو سکتے ہیں. بات کو سمجھو. مر جانے کے بعد تو بات ختم ہو گئی. اذا مات ابن آدم انقطع عملہ، عمل ختم ہو گیا. ہاں اگر وہ بیماری کے دوران میں روزے نہیں رکھ سکے تو اس کا فدیہ جو ہے اطعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا. علماء کہتے ہیں صدقۃ الفطر کے برابر ایک مسکین کو دے دو، بس ایک اندازہ ہے. ورنہ یہ ہے کہ ایک مسکین کے کھانے پر مثلا آج کے زمانے میں 10 ریال لگتے ہیں تو اس حساب سے آپ کھانا کھلا دیں یا کسی کو دے دیں. جو نمازیں قضا ہوئی ہیں پہلے تو یہ دعا کرو کہ اللہ معاف کرے. وہ معذور تھے، وہ بیمار تھے، انہوں نے عمدن قضا نہیں کی ہیں. لیکن احناف کے نزدیک اگر کوئی فدیہ دینا چاہے ان قضا شدہ نمازوں کا تو وہ بھی صدقۃ الفطر کے مطابق دے. کہتے ہیں یہ جو چھپکلی ہوتی ہے اس کو مارنے میں ثواب ہے. ہاں بالکل ثواب ہے. کہتے جی کہ عرفات کے اندر امام کے پیچھے کتنی رکعت پڑھیں؟ جتنی امام پڑھائے. موٹی سی بات ہے. زمزم سے کھانا پکا سکتے ہیں، پکا سکتے ہیں، لیکن ادب یہ ہے کہ جب دوسرا پانی موجود ہے تو کیوں استعمال کریں؟ ورنہ تو جائز ہے. حضرت اسماعیل کھانا کیسے پکاتے تھے؟ غسل کس چیز سے فرماتے تھے؟ اور تو پانی نہیں تھا مکے میں. کہتے جی کہ ایک مولوی صاحب ہیں پاکستان میں، انہوں نے وہ ٹی وی پہ کہا ہے کہ داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے. اور ٹی وی والا مولوی ہوگا نا. اب اس کا کوئی علاج ہے دنیا میں کہ حضور کا حکم ہے، اللہ کا نبی حکم دے رہا ہے کہ اوف اللحا وقص الشوارب، اور جب امر ہو تو صرف سنت نہیں واجب ہو جاتا ہے. اور وہ کہتا ہے سنت بھی نہیں. اس کا کوئی علاج کسی کے پاس نہیں ہے. ایسے لوگوں کو مولوی نہ سمجھا کرو. یہ اسکالر ٹائپ لوگ ہوتے ہیں، پروفیسر ٹائپ، کہ ساری زندگی انہوں نے کالجوں میں پڑھایا ہوتا ہے اور قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اردو کتابیں یا انگریزی کتابیں پڑھ کے. اور ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ داڑھی میرے نبی کی سنت، سنت الانبیاء والمرسلین، اللہ کے تمام نبیوں کی سنت ہے. حضور نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو معراج کی رات دیکھا، وہ کعبے سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے تو سینے مبارک تک داڑھی تھی. آپ نے فرمایا میں نے ہارون علیہ السلام کو دیکھا تو ناف مبارک تک داڑھی تھی. یہ تو ہر پیغمبر کی سنت ہے. اور داڑھی کے منڈانے والا یاد رکھو فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ داڑھی منڈا آدمی نہ امام بن سکتا ہے نہ مؤذن بن سکتا ہے. اس کے پیچھے نہ نماز پڑھو نہ وہ اذان دے. اور یاد رکھیں ایک سنت ہے، ابھی عشاء کی نماز پڑھ کے کتنی سنتیں پڑھو گے؟ 2 رکعت سنتیں پڑھ کے چلے گئے نا. اور یہ سنت تو وہ ہے جو حضور کے چہرے سے کبھی جدا ہی نہیں ہوئی. اب اس کا منکر اور کہے وہ مولوی بھی ہے تو یہ اس قسم کے آدمی کو مولوی تو ہم نہیں مانتے. اور کوئی لفظ جو مرضی ہے کہیں.
اگر قرآن پڑھ کر ہم ثواب بخشیں اپنے موتا کو، بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں۔ ما سوا امام شافعی کے ائمہ ثلاثہ متفق ہیں کہ ثواب ہوتا۔ یار اتنا باریک نہ لکھو جو عینک سے بھی نہ پڑھا جائے۔ بہرحال اگر کسی نے پاکستان میں روزہ رکھا ہے وہ روزہ بھی شمار ہوگا۔ یہاں آنے کے بعد پھر اس ملک کے تابع ہو جائیں گے، یعنی یہاں 29 روزے ہوئے ہیں، اب اس کے 29 بن گئے، اگر 30 ہو گئے کہ نفلی ہو جائے۔ اگر رمضان کے بعد آپ نے میقات سے عمرہ کیا ہے، یعنی مدینہ منورہ سے یا طائف سے، پھر آپ کا حج تمتع ہوگا، افراد نہیں ہوگا۔ اگر والدین کی طرف سے عمرہ کروں، بالکل کریں، حج کریں، عمرہ کریں۔ اگر والدین کی فرما برداری میں بیوی کو طلاق دے، کوئی فرما برداری نہیں۔ اگر بیوی آپ کی شریف ہے، آپ کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، تو والدین کے کہنے سے طلاق دینا کوئی ضروری نہیں۔ میرے بچے ہیں، اللہ سب کے بچوں کو اچھا بنائے، سب کو اللہ صحت دے، عافیت دے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولاد کو صالح بنائے، اللہ سب کی اولادوں کو دین والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بہا عن رحمت امن سوا۔ یا اللہ عالم اسلام پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما۔ یا اللہ کفر کی قوتوں نے اس اسلامی ملک کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یا اللہ آپ قادر ہیں، مٹانے والوں کو مٹا دے۔ یا اللہ مٹانے والوں کو مٹا دے۔ یا اللہ فتنہ کروں کے فتنوں کو اپنی طاقت و قدرت سے ختم فرما دے۔ یا اللہ امن قائم فرما، استحکام قائم فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، پاکستان میں ہیں، بنگلہ دیش میں ہیں، افغان میں ہیں، شیشان میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، فضا میں ہیں، ہوا میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين